اسی طرح اور بھی ہماری جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں، ہماری ان سے درخواست ہے وہ اس قسم کے اداروں کو سپورٹ بھی کریں، نہ صرف فائنینشلی بلکہ ٹیکنالوجیکلی اور اویئرنیس کے سلسلے میں جو بھی ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں، بیکاز ہمارے ملک کو ضرورت ہے۔ اور یہ اس قسم کے کئی ایسے مرض ہیں جو کہ جن کا علاج بھی ممکن ہے اور اس کو ختم بھی ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ پولیو ہو، چاہے وہ تلیسیمیا ہو، چاہے اور کوئی بھی ایسی بیماری ہو۔ تو جس طرح کے سندس فاؤنڈیشن خدمت کر رہی ہے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں جو بھی اس کو چلا رہے ہیں۔ اور ونس اگین منو بھائی کا نام زندہ رہے گا ان کے ادب کے حوالے سے بھی، اور ان کی جو یہ انسانی خدمت کے لیے جو انہوں نے پیٹرنائز کیا، جس طرح انہوں نے اس کو بڑھایا، تو اس کے لیے کاش اور لوگ بھی اسی طرح آگے آئیں اور اس قسم کی کازز میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت ہمارے سیاستدان ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو شاید اس کو ملک کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑا مایوسی ہوتی ہے، آج پوری پارلیمنٹ سے مایوسی ہوتی ہے۔ ایک اگر بل ایسا لایا جائے جس میں امپلیمنٹیشن ہو کہ نکاح جس یونین کونسل میں درج ہو وہ اسی وقت درج ہوگا جب تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہوگی، دونوں لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی، تو چند سالوں میں ہم اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ قدم اٹھائیں تاکہ ایک نیکی بھی ہے، اس قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا، اس مسائل اس عذاب سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ بالکل جی، اس میں یہ بل تو میرے خیال میں اپنے پارلیمنٹ میں ہے بھی، لیکن اس کو ہم ابھی میری اس وزٹ سے ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ایم شور وہ کرتے بھی ہیں اور جائیں اور اس قسم کے جو مسائل، جو حقیقی مسائل ہیں جس کا خاص طور پہ صحت اور زندگی سے تعلق ہے، تو اس میں اپنا پورا حصہ ڈالیں اور اس بل کو نہ صرف پاس کروائیں بلکہ اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ بھی اس کو بھی یقینی بنائیں، اور جتنے بھی نکاح کے جو پروسیسز ہیں اس میں اس چیز کو کنڈیشنل کیا جائے، کمپلسری کنڈیشن، کیونکہ ایک چیز ہے جس کو اگر آپ روک سکتے ہیں تو ایک مصیبت جو آنی ہے تو اس کو اگر آپ روک سکتے ہیں تو اس میں تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے جتنے ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ہمارے جتنے بھی اور سیاسی رہنما ہیں، ہماری ان سے ہوگی کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ آپ اویئرنیس کے ذریعے اس کو آپ بالکل زیرو پہ بھی لا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میں اپنا جو بھی حصہ ہے وہ ضرور ڈالوں گا اویئرنیس کے لیے بھی، بکاز یہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ اویئرنیس کا بھی ایک بہت ایشو ہے۔ اویئرنیس آئے گی تو اس کے بعد اس کی پھر امپلیمنٹیشن بھی آسان ہو جائے گی، تو اس کی سیکوینسنگ ہم نے اسی طرح سے کرنی ہے۔ شبیر صاحب، اپوزیشن کی جو ترامیم آئی تھی اور وزیر خارجہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں، لیکن گزشتہ رات شہباز شریف اور بلاول نے بھی کہا کہ ہم حکومت سے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، اس لیے اب جو بات ہے وہ اے پی سی کے بعد ہوگی۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت بیٹھے گی اس اے پی سی سے پہلے تاکہ حالات کو نارملی رکھا جائے، یا سیاسی بونچال آنے دیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ ہم نے ہماری حکومت کا یہ بڑا ایک کلیئر سٹینڈ ہے، آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی، اور جو میں نے کچھ دنوں پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم جو ایف اے ٹی ایف کے جو قوانین ہیں وہ ملک کے لیے ہیں، جو نیب کے قوانین جس پہ کہ اپوزیشن سودا بازی کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کے ذاتی مفاد کے لیے، جو ممبران اس کمیٹی میں ہیں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، بیکاز ان کے اپنے خلاف کیسز لگے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کریں کہ جی ہم ایف اے ٹی ایف میں جو کہ ملک کے لیے ہے، جو کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کرنے کے لیے ہم ان کو این آر او دے دیں۔ ایسا ہونے نہیں والا، بیکاز یہ تو پاکستان جو تحریک انصاف کا ایک نظریے کا ایک بنیادی رکن ہے، تو اس پہ تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ اس میں اے پی سی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ ظاہر کر رہے ہیں اپوزیشن کہ ان کا مقصد ہے صرف اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا، ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اداروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پولیٹیکل پریشر ڈال رہے ہیں، جس میں کہ تھوڑی دنوں بعد، عید کے بعد ہی اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ نہیں، عامر صاحب بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے اے پی سی سے پہلے؟ دیکھیں، آپ انہیں ہونے دیں گے اے پی سی؟ ضرور، میں ایک سوال یہ ہے، نہیں دیکھیں اے پی سی تو وہ اپنی کرتے رہیں، وہ تو بنیادی طور پہ اکٹھ ہے ان لوگوں کا جو کہ نمبر ون سیاسی طور پہ بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا اگر ایجنڈا یہی ہے جس طرح میں نے کہا، ان کا ایجنڈا صرف یہی ہے کہ کس طرح سے اپنی جو انہوں نے جو اپنی حکومتوں میں جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی تھیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ پولیٹیکل وہ یوز کر رہے ہیں، تو اخلاقی ان میں نہ قوت ہے اور نہ عوام اس کو سپورٹ کریں گے۔ اس لیے ان کی جو اے پی سی ہے اس میں سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے،
لیکن اگر نیگوسیشن ہوگی تو وہ ہمارے بنیادی نظریے پہ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ اقدارہ جس طرح کے جتنے مجرم ہیں وہ کہیں کہ جی جیلوں کو بند کر دیں. یہ تو اسی طرح کی بات ہوئی. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو دیکھیں. یہ ملک بہت ہی اس نے نقصان اٹھا لیا ہے. یہ ماضی کی حکومتوں میں سیاسی فائدے پہنچانے کے لیے انہوں نے ملک کے فائدوں کو قربان کیا ہے. ہماری حکومت یہ کام نہیں کر سکتی اور نہ کرے گی. یہ بتائیے گا کہ جو ایک منٹ سیدھے صاحب یہ بتائیے گا کہ احسن اقبال صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آدھے لوگ پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. اب جو وہ ٹکٹ لیں گے وہ نون لیگ کے ہوں گے انہیں جنت کی ٹکٹ ملے گی, جو پی ٹی آئی کے ہوں گے وہ جہنم کی ٹکٹ ہوگی. تو آپ کون سی ٹکٹ لینے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے آدھے لوگ کی انہوں نے بات نہیں دیکھیں احسن اقبال صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کے جو ایگزسٹنگ ایم پی ایز ہیں وہ ہماری حکومت کے ساتھ رابطے میں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو ان کو تو اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے بنسبت یہ ہے کہ باہر کی طرف وہ دیکھیں. ان کے تو اپنے لوگ ابھی ان کو چھوڑنے ہیں ان رابطے میں ہماری ادھر ہماری لیڈرشپ کے ساتھ. تو ان کا یہ اس بیان کو نیوٹرل کرنے کے لیے کیا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ہی ٹکٹ ہوگا اور پی ٹی آئی میں الیکشن انشاءاللہ جیتیں بلاول گے. تو کہہ رہے ہیں اگر اپوزیشن نکلی تو ہم آدھے راستے میں ہوں گے, خان صاحب کی گورنمنٹ گر جائے گی. آپ تو بڑے کمزور لوگ ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب سندھ کو سنبھالیں. انہوں نے ایک نیشنل پارٹی کو ایک صوبائی پارٹی کیا بلکہ ایک علاقائی پارٹی بنا دی ہے. یہ صحرا صرف بلاول بھٹو اور زرداری کے سر ہی جا سکتا ہے کہ اتنے بڑی پارٹی کو انہوں نے کتنا, اب جو ہے تو وہ ہر ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نہ ان کو اپنے نظریے سے کوئی دلچسپی ہے. وہ مولانا صاحب سے کبھی ملتے ہیں, کبھی ان کے بھائی کو وہاں پہ نوکری دیتے ہیں کہ پولیٹیکل, ان کا یہی کلچر رہا ہے کہ جی اس کے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے انہوں نے ملک کے مفاد کو قربان کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے بغیر آپ قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے قومی اسمبلی میں تو چلے آپ جو کہ ملک کے مفادات کو دیکھتے ہیں, اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ان کو ملک کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. پوزیشن تو ایکسپوز ہو جائے گی. یہ الیکٹڈ لوگ ہیں یہ جن کا آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جنہیں ملک کی مفاد سے یہ الیکٹڈ ہیں نہیں بالکل پارلیمنٹ کے اندر ہی ہیں یہ کوئی باہر بیٹھے ہیں. نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہی بل پاس کر سکتے ہیں, وہی بل ریجیکٹ کر سکتے اسی ہیں. طرح پاس کرائیں گے جیسے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف طریقے عدم اعتماد آپ نے واپس کروائی تھی. نہیں یہ تو نہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایف اے ٹی ایف حکومت کی ذاتی اس کے لیے کوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن اگر آپ کو ملک کے لیے ایک کنڈیشنز, یہ انہی چکروں کا, یہ وہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف ہو جائے, چاہے وہ آئی ایم ایف ہو جائے, جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے سر پہ اس لیے سوار ہیں بیکاز جس طرح کی حکومتیں انہوں نے کی ہیں, جس طرح سے ملک کو کنگال کر دیے, جس طرح کے ملک میں ہر قسم کا غلط کام کیا ہے. اکاؤنٹنگ کون کرتا ہے؟ آپ کے سیاسی لیڈر. آپ کے جو یہ بے نامی اکاؤنٹ تھے کس کے تھے؟ یہ کوئی عمران خان کے تو نہیں تھے. یہ انہوں نے اس حالت میں پہنچایا کہ آج ہمیں باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے. آج وہ ان کی مخالفت کریں گے بیکاز یہ تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, منی لانڈرنگ کس نے کی ہے, بے نامی اکاؤنٹ کس نے کھولے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. اس وقت جو فیٹ آف اکاؤنٹ ہے, وہ فیٹ آف کا جو بل ہے وہ ملک کے اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے. آپ نے انٹرنیشنل اس کے اداروں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا بیکاز آپ نے اس ملک کی پچھلے 30 سالوں سے اس کی ہر ادارے کو آپ نے تباہ کر دیا, ہر اکانومی کو آپ نے تباہ کر دیا. تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر اثرات تو ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک حکومت بدل جائے, وہ بٹن دبائے 2 سالوں میں سارے ملک کو بالکل ٹھیک کر دے. ہم اپنی اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں کہ ہم نے نہ تو کوئی این آر او دینا ہے ان کو, چاہے اس میں بے شک ہماری حکومت چلی جائے. ہم نے اپنے اصول کو اور اپنے نظریے کو نہیں چھوڑنا. یہ ہمارا شبلی صاحب آپ بات کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی. آپ کی پارٹی جو ہے وہ ووٹ لے کے آئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. آپ نہیں سمجھتے کہ نیب اور دیگر معاملات اتنے آگے آپ لوگ لے گئے ہیں کہ عوام جو ہے مہنگائی میں پس رہے ہیں, پیٹرولیم کی پرائسز پہ پس رہے ہیں, سونے کی پرائس دیکھ لیں, ڈالر کی پرائس دیکھ لیں, تو آٹے کا بران اب آج سے خبر ہے کہ درآمد کیا جا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام سے جن سے آپ ووٹ لے کے آئے ہیں, جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو کیا آپ اب انہیں نیب کی کارروائیوں کا بتا کے دلاسا دیں گے یا انہیں مہنگائی کا بتائیں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ دونوں کام اہم ہیں. ایک وجہ ہے اس سارے ان حالات کی جس میں کہ آپ کی انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آٹے کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کورونا جیسے موذی وبا میں جس میں کہ ساری دنیا پیرالائز ہو گئی ہے, ساری دنیا کی اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں, اس میں پاکستان جیسا ملک جس کی کہ نہ تو ہیلتھ کا سسٹم تھا, نہ یہاں کی معیشت ایسی تھی, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہماری حکمت عملی کامیاب رہی اور ہم نے عوام کو وہ مصیبتیں نہیں دیکھنی دیں. اس وقت سختی ہے
لیکن وہ مصیبتیں نہیں دیکھنے دی ہیں جو کہ اور ملکوں میں اچھے امریکہ، یورپ جیسے بڑے بڑے، انڈیا کی آپ حالت دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ باوجود ہماری کمزوریوں کے اس نے ہم پہ رحم کیا. حکومت میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی کلیئر حکمت عملی اپنائی جس پہ بہت پریشر ڈالا گیا. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ عمران خان پریشر نہیں لیتا، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس پہ رائے پہ اپنے اس پہ چلے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ورنہ آپ کو دیکھیں دنیا میں جو حال ہے اس کا کوئی آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا. بس نہیں کامیابی جی. یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کے اپوائنٹمنٹ پہ اعتراض جو اٹھایا جا رہا آپ کی طرف سے، اس کو این او سی کو وفاقی گورنمنٹ نے دیا. دیکھیں پروسیجر میں تو یہ کسی نے مانگا ہوگا تو تب دیا ہوگا نا. پھر اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں یہ تو کہ ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، ہم کہیں کہ جی جو بھی کسی کا رشتہ دار ہے ہم نہیں کرتے. یہ تو ایک سرکاری وہ تھا، لیکن ظاہر تو یہی ہو گیا کہ ان کی آپس میں یہی رائے ہے کہ آپ مجھے فیور کریں، میں آپ کو فیور کروں گا. کل آپ پہ مقدمے بنیں گے، میں آپ کی فیور کروں گا، آپ مجھ سے کریں گے. یہ ان کا لین دین ہمیشہ سے رہا ہے. اصل حقیقت آپ کو پتہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کے بیوروکریٹ بھائی کو کہیں لگنے کا حق نہیں ہے؟ نہیں، اگر تو وہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہیں ہی نہیں اس سروس کے، ٹھیک ہے نا. وہ کوالیفائی اگر کریں، میرٹ پہ کریں تو وہ کریں، لیکن لنک ثابت ہوتا ہے کیونکہ ماضی میں یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں. میٹرک کے بندے کو او جی ڈی سی ایل کا چیئرمین بنا دیا جسٹ بیکاز ان کے ساتھ جیل میں تھے. آپ مجھے یہ بتائیں اس طرح تو یہ ملک چلتا رہا ہے. اور پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے 2 سال میں اس کو پیرس کیوں نہیں بنایا. تو دیکھیں چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھا کریں. عمران خان صاحب نے خود -1 کی بات کی، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہے یا کہیں پہ چھوٹی موٹی چل رہی ہے کوئی معاملہ؟ دیکھیں -1 عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے پاس عمران خان نہیں ہے تو کہیں پہ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی. سارے پی ٹی آئی جتنے بھی ہمارے عوام ہیں، ہمارے لیجسلیٹرز ہیں، عمران خان کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہوئے ہیں. اور کوئی -1 -2 یہ باتیں جو ہے نا، یہ صرف اپوزیشن کی ذہن کی اختراع ہے جو کہ عوام کو بدگمان کرنا چاہ رہے ہیں. بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ایک نیا پولیٹیکل سسٹم ہے. اس میں وہ کام نہیں چلیں گے کہ جس میں آپ نے اپنے لیے اربوں خربوں بنا دیے. آپ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر ہی سے بنائیں نا. آپ جو ہے تو ادھر انگلینڈ میں، لنڈن میں اپنی پرفضا ہواؤں میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. کدھر ہے لیڈرشپ؟ کدھر ہے وہ لیڈرشپ جو کہ کہتی ہے کہ ہم ملک کو بچائیں گے؟ ملک کو تو تباہ کیا انہوں نے. تھینک یو ویری مچ. بس کریں. آخر میں ایک آپ کی تمام گفتگو کا آپ نے کہا کہ ہم اپوزیشن کی نہیں مانیں گے چاہے آپ کی حکومت چلے گی. یہ کہا جا سکتا ہے چاہے آپ کو گورنمنٹ دینی پڑتی لیکن اب آپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. نہیں، ہم اصولوں پہ ہماری اصولی پوزیشن جو ہمارا بنیادی نظریہ ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک جو مجرمان ہوں وہ آ کے ڈکٹیٹ کریں ہمیں کہ جی آپ قانون میں یہ تبدیلی لائیں کیونکہ وہ بچ سکیں. ایسا نہیں ہونے والا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اس وقت لاہور میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو ایف اے ٹی ایف حکومت کے لیے ہے تو بھلے اپوزیشن ہمارا ساتھ نہ دے، لیکن یہ ملکی مفاد کا معاملہ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ کسی بھی دباؤ میں آ کر اپوزیشن کو نیب ترمیم کا این آر او نہیں دیں گے. حکومت ایف اے ٹی ایف قوانین